بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک میں وقت کا عجیب تصور۔ جیسا کہ آپ اور میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وقت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان اسی کو سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ہم وقت کو گھڑی، کیلنڈر اور دن رات کے پیمانوں میں ناپتے ہیں، لیکن قرآن مجید وقت کو صرف پیمائش نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک میں وقت محض گزرتے ہوئے لمحوں کا نام نہیں بلکہ ایک امتحان، ایک گواہ، ایک قسم، ایک عذاب اور ایک نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں وقت کا تصور انسانی فہم سے کہیں زیادہ گہرا، عجیب اور حیران کن نظر آتا ہے۔ عزیز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک وقت کی قسم کیوں کھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ والعصر، زمانے کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل، رات کے وقت کی قسم، اور والفجر، فجر کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک وقت کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اسلامی مفسرین کے مطابق اللہ پاک کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ وقت اس لیے قسم کے قابل ہے کیونکہ اسی میں انسان کی کامیابی اور ناکامی لکھی جاتی ہے، اور یہی انسان کے اعمال کا ظرف ہے۔ سورہ عصر میں صرف 3 آیات میں پوری انسانی تاریخ، کامیابی اور تباہی کا فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خسارہ کس چیز کا ہے؟ وقت کے ضیاع ہونے کا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک میں وقت کو ایک گواہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق وقت خاموش نہیں بلکہ گواہی دینے والا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال بولیں گے، زمین گواہی دے گی، اور وقت بھی گواہ بنے گا کہ کس لمحے کیا 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 گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی وقت اور جگہ سب محفوظ رکھتے ہیں، کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور یہ تصور انسان کو چونکا دیتا ہے کہ جو وقت ہم نے بے فکری میں گزارا وہ بھی محفوظ ہے۔ میرے عزیز دوستو، قیامت میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن پاک میں وقت کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو انسانی عقل کو ہلا دیتی ہے، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ حج میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ فرشتے اور روح ایک دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ وقت مطلق نہیں، وقت ہر مخلوق کے لیے یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا پیمانہ مختلف ہے، اور یہ تصور جدید سائنس کے اس نظریے سے حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والے پر منحصر ہے۔ وقت کا انحصار مشاہدہ کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ نیند اور وقت قرآن پاک کی خاموش نشانی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک نیند کو چھوٹی موت قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ ہی جانوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مرے ان کی جانیں نیند میں ہوتی ہیں۔ ذرا یہ بات سوچئے کہ ہم 6 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے پل بھر میں آنکھ کھل گئی ہے۔
اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ کیا ہے تو یہ وقت کا سمٹ جانا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہی کیفیت ہمارے ساتھ قبر میں ہوگی، حشر میں ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی بہت کم ٹھہرے ہیں، حالانکہ صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک بہت ہی واضح مثال شیئر کی جاتی ہے، جس میں اصحاب کہف اور وقت کا منجمد ہو جانا زیادہ اور بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں وقت کے عجیب تصور کی یہ سب سے واضح مثال ہے، جسے اصحاب کہف کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، مگر جب وہ جاگے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے، کتنا عرصہ سوئے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت جسم پر اثر کرتا ہے مگر روح پر نہیں۔ اگر اللہ پاک چاہے تو وقت کو روک سکتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ عزیز دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ وقت اور تقدیر، کیا یہ تمام چیزیں پہلے سے طے ہیں؟ قرآن پاک میں وقت اور تقدیر کا تعلق نہایت گہرا ہے۔ اللہ پاک ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی انسان کو اختیار دیا گیا۔ یہ عجیب توازن ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے مگر مجبور نہیں کرتا، اور وقت یہاں ہمارا امتحان بنتا ہے، ہمارے لیے مہلت بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود نہ بدلیں۔ عزیز دوستو، دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ وقت تمہارا ہے، مگر قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ وقت تمہیں دیا گیا ہے۔ اس بات کا فرق سمجھیں۔ جو چیز ہماری ہو ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں، مگر جو چیز امانت ہو ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق وقت ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اور قیامت کے دن اسی امانت پر سوال ہوگا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر کس کام میں گزاری، مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا۔ عزیز دوستو، یہ سوال نماز سے پہلے وقت سے متعلق ہوگا۔ یہ پوری زندگی جو ہمیں بہت لمبی لگتی ہے، آخرت میں صرف ایک جھپک بن جائے گی۔ اب آپ ذرا خود سے سوال کریں کہ کیا ایک جھپک میں اللہ پاک کو راضی کرنا عقل مندی ہے؟ یقیناً آپ کے پاس اس کا جواب نہیں میں ہوگا۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں غفلت کو وقت کا سب سے خطرناک دشمن قرار دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں سب سے خطرناک لفظ یہی ہے، غفلت۔ اب غفلت کیا ہے؟ کہ نماز ہو مگر اس میں آپ کا دل حاضر نہ ہو، قرآن ہو مگر سمجھ نہ ہو، زندگی ہو مگر اس کا مقصد ہی نہ ہو۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا فِي الْغَافِلِينَ، یعنی غفلت میں گزرا ہوا وقت زندگی نہیں بلکہ خاموش موت ہے۔ عزیز دوستو، قیامت وقت کا خاتمہ ہے۔ قرآن پاک کے مطابق قیامت وہ دن ہے جب وقت ختم ہو جائے گا، گھڑی کی سوئیاں رک جائیں گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور اس وقت تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ ایک ختم شدہ حقیقت ہے۔ قیامت کے بعد نہ دن ہوں گے اور نہ رات، بلکہ ہمیشگی ہوگی،
اور یہ تصور انسان کو بتاتا ہے کہ وقت عارضی ہے اور انجام دائمی۔ وقت اور انسان سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قرآن پاک انسان کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ مہلت کو غنیمت جانو، کل پر اس کو نہ چھوڑو۔ جب ایک مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا اور نہ ہی آگے۔ اور یہ آیت واضح اعلان کرتی ہے کہ موت وقت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وقت موت کا محتاج ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کریں، توبہ بھی، سچے دل سے قرآن پاک بھی، سجدہ بھی اور اپنے اندر بدلاؤ بھی۔ ایک لمحہ جو صدیوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کی قیمت لمبائی سے نہیں بلکہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ ایک لمحہ آپ کی سچی توبہ، آنسوں کے ساتھ کی ہوئی دعا اور دل سے کیا ہوا سجدہ صدیوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور اسی لیے فرعون کا ایک لمحہ اسے جہنم میں لے گیا، اور ایک گناہگار کا ایک لمحہ اسے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ کام کل کروں گا، میں نماز کل سے شروع کروں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت کل سے کروں گا، لیکن جانے وہ کل کب آئے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہارا وقت بکھرا ہوا ہے۔ ہم دن بھر سب کو وقت دیتے ہیں سوائے اپنے رب کے، اور قرآن پاک ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کو دیا جائے وہ واپس برکت بن کر لوٹتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک ہمیں بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ وقت کو پہچانو۔ قرآن پاک میں وقت بے جان نہیں، بے مقصد نہیں، بے اثر نہیں، بلکہ ایک زندہ گواہ، ایک خاموش مبلغ اور ایک فیصلہ کن حقیقت ہے۔ وقت تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی۔ قرآن پاک کا عجیب مگر واضح تصور یہی ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور انسان اس کا ذمہ دار ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ کل کا وعدہ شیطان کی سب سے کامیاب چال ہے، اور قرآن پاک کا پیغام بہت صاف، بہت واضح ہے کہ آج، ابھی اور اسی لمحے۔ قرآن پاک کے مطابق سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو، جب آپ کی آنکھ نم ہو، جب آپ کی زبان ذکر الہی میں تر ہو، اور جب آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہو۔ اور پھر اسی لیے قرآن پاک خاص اوقات کا ذکر کرتا ہے: فجر کا وقت، سحر کا وقت، رات کی تنہائی۔ یہ وہ لمحات ہیں جہاں آپ کا کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہی ہے، لیکن خوشخبری تو یہ ہے کہ ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بعد میں نہیں، کل نہیں، بلکہ ابھی۔ آخر میں ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں وقت کی حقیقت دکھا دے، ہمیں غفلت سے جگا دے، اور ہمارے لمحوں کو اپنی یاد سے بھر دے۔ ہمیں غفلت سے نکال کر ہمارے دلوں کو، ہمارے وقت کو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔